شامی صاحب 8 فروری سے پہلے کریڈیبلٹی پر سوال لگ گئے تو 8 فروری کے بعد نتائج جو آئیں گے وہ مان لیے جائیں گے, وہ قبول ہوں گے؟ پولنگ ڈے پر منحصر ہوگا نا کہ لوگ کیسے ووٹ ڈالتے ہیں, کیسے گنے جاتے ہیں. اگر یہ غلطیاں درست ہو جائے جو اب ہوئی ہیں, کیونکہ سسٹم میں تو گنجائش موجود ہے نا, ریٹرننگ آفیسرز نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کے خلاف اپیلیں ہونی ہیں, تو اپیلیں ابھی سماعت ہو جائے ان کی, پھر اس کے بعد بات کریں گے. صحیح. اچھا سر, ایک تو ہو گیا یہ سیاسی میدان کا انتخابات کا چیلنج جو پاکستان کو سر 2024 میں پہلا بڑا اب دیکھیں نا مائل سٹون ہے. کوئی نہ کوئی وزیر اعظم جو پاکستان کا ہے نا, وہ افتاد پڑی رہتی ہے اس میں. پچھلا سال تھا تو جناب نواز شریف صاحب پر افتاد پڑی ہوئی تھی, اور پھر وہ واپس آنے میں کامیاب ہوئے, بادل چھٹ گئے. اب ہمارے عمران خان پر افتاد پڑی ہوئی ہے, وہ جیل میں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, جتنے مقدمات ان پہ قائم ہوئے ہیں اور جتنے الزامات ان پہ لگے ہیں, اگر آپ فہرست اکٹھی کر لیں تو آپ سمجھیں گے کہ جتنے بدقماش لوگ ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. یعنی ہم کیسی قوم ہیں؟ جب ہمارا جی چاہتا ہے ایک وزیر اعظم کو ملزم سے مجرم بنا دیتے ہیں, جب جی چاہتا ہے اسے باعزت بری کر دیتے ہیں, اور مجرم سے محرم بنا لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جو کروڑوں ووٹ لے کے منتخب ہوتا ہے, اور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایسا تو بدقماش تو کوئی اور تھا ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جو اتنے زیادہ ووٹ لے کے آیا, جو مینڈیٹ ہے, اس کا مطلب اس کی تو توہین ہوئی نا. یہ تو وہ کہاں رہ گئی, اس کی ساکھ کہاں رہ گئی؟ اپنا چہرہ اس طریقے سے کسی اور قوم نے کالا کیا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں اس معاملے میں, یا کسی اور معاملے میں؟ نہیں, اسی معاملے میں. نہیں ماشاءاللہ اس میں تو ہمارا یدِ طولہ رکھتے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ کالک جیب میں لیے پھر رہا ہے تاکہ دوسروں پہ مل دے. اور خود ہمارے جو وزراء اعظم ہیں اور ہمارے جو قائدین حزب اختلاف ہیں, وہ کیا کرتے رہے؟ یہی کرتے ہیں. وہ بھی ایک دوسرے کا منہ کالا کرتے ہیں. مسئلہ ہے یہی نا کہ ایک دوسرے کا منہ صاف کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے کے لیے بیک ڈور رابطے. الطاف حسن قریشی صاحب کا شعر ہے, اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے 400, اندھوں نے مل کر شور مچایا ہے 400, تا سن سکے نہ کوئی کسی دیدہ بر کی بات. کیا بات ہے سر. دوسرا تو سارے یہ لوگ یہ کالا کاروبار کر رہے ہیں, کالک مل رہے ہیں. ہم سب لگے ہوئے ہیں. دنیا میں کتنی, آپ دیکھیں کسی جگہ کسی ملک میں اقتدار کی جنگ ایسے لڑی جاتی جیسے پاکستان میں لڑی جائے. بالکل نہیں, وہاں مبارکباد دی جاتی ہے, انتخابات ہو گئے, مبارکباد دی جاتی, بات ختم ہو گئی, آگے اپنا. یہاں ہمیں چین ہی نہیں ہے. ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جس میں سیاسی عمل کے نام پر یہ حرکتیں جاری ہیں, جس میں کسی حکومت کو چین نصیب نہیں ہوتا, اور جس میں کسی حزب اختلاف کو چین نصیب نہیں ہوتا. ایک دوسرے کا وجود تسلیم نہیں کرتے, ایک دوسرے کے در پہ ہیں, ایک دوسرے کا سیاسی وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ وہ ملک ہے, مہنگائی جو ہے ہماری جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ, 2.5 کروڑ کے قریب بنتی ہے. اور سب سے کم آمدنی ہماری پر کیپیٹا ہماری ہے. ہم پیچھے رہ گئے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں. ہم نے کمال سے شروع کیا تھا, ہم کمال سے زوال تک پہنچے ہیں, زوال سے کمال تک نہیں پہنچے. کمال سے زوال جب نے آنکھ کھولی تھی نا, دشمن کہتے تھے چل نہیں سکیں گے, 2 مہینے نہیں چل سکیں گے. لیکن وہ 60s کے دور کی تو ہماری جو اٹھان تھی, اس کا زمانہ پاکستان کو کھڑا کیا, پاکستان چل کے دکھایا, اس نے ایک بڑی طاقت بن گیا, پاکستان ایٹمی طاقت بنا. اور پاکستان جو ہے اتنی بڑی فوج, اس کی بیوروکریسی, اس کی عدلیہ, ہم نے کیا ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے کالج, پورے مڈل ایسٹ سے لوگ پڑھنے آتے تھے یہاں. یہ ان کا لندن تھا, یہ ان کا ہارورڈ تھا پاکستان. عربوں کے بچے, افریقہ سے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے, میڈیکل کی تعلیم, انجینئرنگ کی تعلیم. ہماری پی آئی اے لیڈ کر رہی تھی دنیا میں. کئی یورپی ممالک کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو کھڑا پی آئی اے نے کیا ہے. کیا کہتے لاجواب لوگ, باکمال پرواز کیا تھا, باکمال سروس.
باکمال پرواز وہ تھی پی آئی اے ریلوے